بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ المفیدہ، یہ النحو الواضح حصہ اول کا پہلا سبق ہے۔ الجملۃ المفیدہ سے یہاں پر شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر الجملۃ المفیدہ بولا، موصوف صفت ہے بیٹا، یہ الجملۃ موصوف ہے، المفیدہ صفت۔ مفید جملے، مفید جملہ یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ موصوف صفت ہے، آپ نے دھیان دیا، دیکھو الجملۃ مؤنث ہے تو المفیدۃ اس کی صفت بھی مؤنث آئی۔ الجملۃ پر الف لام یعنی وہ معرفہ ہے تو المفیدۃ وہ بھی معرفہ ہے، الف لام آ گیا نا۔ الجملۃ میں تا وہ مرفوع ہے تو المفیدۃ میں بھی تا کیا ہے، مرفوع ہے، وہ بھی مرفوع ہو گئی، ٹھیک ہے، رفع آ گیا۔ تو موصوف صفت میں الجملۃ مفرد ہے تو المفیدۃ بھی مفرد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، موصوف صفت میں ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب جملہ مفیدہ کہتے کسے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا ہے کہ تنہا اگر کوئی کلمہ ہوتا ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر دو یا چند کلموں سے مل کر بن جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی نومیر میں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ جو مرکب مفید یعنی کوئی آدمی جملہ کوئی چیز بولا، یعنی چند کلمات ملا کر اس نے بولے اور وہ بول کر خاموش ہوا اور مخاطب کو پورا فائدہ بھی مل گیا۔ مخاطب کا خاموش، جیسی وہ بول کر خاموش ہوا، مخاطب کو فائدہ تامہ مل گیا، ہے نا۔ اب اس کو کسی چیز کا انتظار نہ رہا، تو اسی کو بیٹا کہتے تھے مرکب مفید، ٹھیک۔ مرکب مفید ہی کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کو جملہ مفیدہ، کہ بولنے والا بول کر خاموش ہو، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے، ٹھیک۔ مثالیں دے رہے، الامثلہ، مثال کی جمع امثلہ۔ البستان جمیل، بستان کا معنی ہوتا ہے باغیچہ۔ ایک لفظ آتا ہے الحدیقہ، اس کا معنی بھی باغ ہوتا ہے، البستان کا معنی بھی باغ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بیٹا فرق عربی زبان میں یہ ہوتا ہے۔ حدیقہ کہتے ہیں اس باغ کو جس میں پھول پھل سب ہوتے ہیں، اور بستان کہتے ہیں اس باغیچے کو جو پھولوں والا ہوتا ہے، جو پھولوں والا ہوتا ہے اسے بستان کہتے ہیں۔ تو پھولوں والے باغ کو بستان کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ اسی لیے بستانی بولتے ہیں باغیچے والے کو، یعنی مالی کو۔ مالی کسے کہتے ہیں؟ جو پھولوں کا کام کرتا ہے نا۔ تو اسی لیے اس کو عربی زبان میں بستانی کہتے ہیں، بستانی یا لگا کر۔ البستان جمیل، باغیچہ یا پھلواری بھی کہہ سکتے ہو ہم اسے، پھلواری۔ جمیل خوبصورت ہے۔ جب ہم نے کہا باغ خوبصورت ہے تو ہم نے جیسی جملہ بولا آپ کو فائدہ تامہ مل گیا نا۔ یہی ہے جملہ مفیدہ۔ اب یہ پورا جملہ ہوا البستان جمیل۔ اب آپ سے ہم یہیں پر یہ پوچھ لیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ آپ کہیں گے جملہ اسمیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ لہذا اب آپ اس جملے میں سمجھ جائیں گے کہ البستان و جمیل میں البستان یہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے تو مبتدا کہلائے گا، اور جمیل یہ مسند ہے تو یہ خبر کہلائے گا۔ البستان و جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ ترکیب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ البستان و مبتدا، جمیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک جملے کی میں نے کر دی، سارے جملوں کو اسی پر قیاس کریے۔ الشمس طالعۃ، سورج نمودار ہے، نکلا ہوا ہے۔ الشمس سورج، الشمس چونکہ مؤنث سمائی ہے بیٹا، عربی زبان میں اس کو مؤنث مانا گیا ہے، اسی لیے اس کی خبر طالعۃ مؤنث دیکھیے آئی۔
ٹھیک ہے. الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہے، یہ بھی جملہ مفیدہ ہے. شم علی وردتن، شما یا شمو، شمن باب نصرہ ینصرو سے، اس کا معنی ہوتا ہے سونگنا، خوشبو وغیرہ سونگنا ہوتا ہے نا. شم علی، علی نے سونگا. وردتن، وردتن کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول. علی نے گلاب کا پھول سونگا. اب سونگا کون سا فعل سمجھ میں آ رہا ہے؟ گزرا ہوا نا. کون سا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گزرا ہوا. تو فعل ماضی ہوگا، فعل مستقبل ہوگا، کیا ہوگا؟ ظاہر بات آپ جواب دیں گے کہ فعل ماضی ہوگا. تو شمع فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب اس جملے میں اگر آپ سے ہم پوچھ لیں کہ جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ، تو آپ کہیں گے جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ جملے کا پہلا جز شمع یہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جملہ فعلیہ میں جو فعل ہوتا ہے نا، جو مسند ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور اس مسند کو فعل کہیں گے، اور جس جو مسند لے ہوگا اس کو فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. فاعل یعنی سبجیکٹ. اور اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس کے بعد مفعول بھی ہوگا. جیسے شمع سونگنا، اب کوئی سونگے گا تو کسی چیز کو تو سونگے گا نا، جس چیز کو سونگے گا وہ مفعول بھی ہی بن جائے گا. تو یہاں پر وردتن مفعول بھی ہی ہو جائے گا. لہذا شمع علی وردتن، علی نے گلاب کا پھول سونگا. ترکیب کریں گے اس کی. شمع فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، علی اس کا فاعل، وردتن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. ایسی اور ایک جملہ فعلیہ ذکر کر رہے ہیں. قطف محمود زہرتن، محمود نے کلی توڑی. زہرتن کا معنی ہوتا ہے کلی. پوری کھلنے سے پہلے جو ایک ابھی پوری پھول اگر کھلا نہیں ہے پورا، تو اس سے پہلے، کھلنے سے پہلے وہ اس کے پتے سمٹے ہوئے رہتے ہیں نا، اس کو کلی کہتے ہیں. اسی کو زہرہ کہتے ہیں عربی میں. قطف یقطف قطفن، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا. قطف فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، قطف فعل کے وزن پر. قطف محمود زہرتن، محمود نے کلی توڑی. کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. اب ترکیب ویسی کریں گے جیسے شمع علی وردتن کی تھی ہم نے. یعیش السمک فی الماء، السمک کا معنی مچھلی، فی کا معنی میں ظرف کے لیے ہے، الماء پانی. عاشا یعیشو عیشن باب ضربہ یضربو سے، اس کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، زندہ رہنا. اب معنی ہوگا یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے یا پانی میں زندہ رہتی ہے. رہتی ہے کون سا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حال کا. یا رہے گی، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یعیشو جو ہے، یعیشو میں علامت مضارع بھی لگی ہوئی ہے، آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یعیشو فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کا حال یا استقبال کا ترجمہ ہم نے کر دیا. اب جملہ مفیدہ تو ہے ہی، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جا رہا ہے، سننے والے کو خبر یہ طلب معلوم ہو جا رہی ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا کہ مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھیا مجھے اچھی خبر دی ہے یہ. یعیش السمک فی الماء، ترکیب کیا ہوگی؟ السمک جو زندہ رہنے والی ہے نا، وہ سمک ہے، وہ فاعل بن جائے گا. فی الماء یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو کہلاتا ہے بیٹا. ظرف عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ظرف لغو، ایک ہوتا ہے ظرف مستقر. ذہن میں رکھنا. اگر جار اور مجرور یعنی حرف جار اور جس پر وہ داخل ہو رہا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے، جیسے فی حرف جار کہلائے گا، الماء مجرور کہلائے گا. جار اور مجرور جس فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، اگر وہ لفظوں میں مذکور ہو، لفظوں میں مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو. اور اگر لفظوں میں مذکور نہ ہو فعل یا شبہ فعل تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا. تو چونکہ زندہ رہنا کس میں ہے؟ پانی میں. تو فی الماء کا تعلق کس سے ہے؟ یعیش و فعل سے، اور وہ لفظوں میں مذکور ہے، تو ہم فی الماء کو کیا کہیں گے؟ ظرف لغو. ترکیب کیسے کریں گے؟ یعیش و فعل، السمک اس کا فاعل، فی حرف جار، الماء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. یعیش و فعل کا، یعیش و فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. یکسر النخیل فی مصر،
مصر جو ایک ملک کا نام ہے نا وہ غیر منصرف ہے، اور عربی زبان میں مصر کا معنی شہر بھی ہوتا ہے، کوئی بھی شہر ہو۔ جس وقت اس ملک کا نام مصر لیا جائے تو اس وقت غیر منصرف پڑھیں گے، اور حرف جار داخل بھی ہوگا تب بھی حالت جری میں فتحہ آئے گا، فی مصر۔ اور جہاں پر مصر سے مراد شہر لیں، کوئی بھی شہر ہو، تو اس صورت میں پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، پھر منصرف ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ہم کہیں فی مصر تو معنی ہوگا شہر میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے فی مصر تو معنی ہوگا یکسر النخیل فی مصر۔ النخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ کسورا یکسرو باب کروما یکرومو سے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ یکسر النخیل فی مصر، مصر میں کھجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یکسر فعل مضارع ہے، کون زیادہ ہوتے ہیں؟ نخیل، تو وہ فاعل بن جائے گا۔ فی مصر، فی حرف جار، مصر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ بن جائے گا، کیونکہ فعل مذکور ہے جس سے وہ اس کا تعلق ہے، وہ فعل مذکور ہے یہاں پر لفظوں میں، تو ظرف لغ بن جائے گا۔ ترکیب ہوگی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ سارے جملے جو بیٹا آپ نے پڑھے نا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جملہ مفیدہ ہے، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو رہا ہے، سننے والے کو خبر معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے یہ سارے جملوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھایا تھا نا، اب دیکھیے کتاب میں کیسے سمجھایا جا رہا ہے عربی زبان میں، دھیان دینا۔ البحثو، البحثو کا مطلب تلاش و جستجو۔ دیکھیے تلاش و جستجو کرتے ہیں جملوں کی، کیا 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 لفظ کیا بن رہا ہے، کیا ہے، دیکھیے دھیان سے سننا۔ اذا تأملنا الترکیب الاول، تأمل یتأملو کا معنی ہوتا ہے غور و خوض کرنا۔ اذا تأملنا، جب ہم نے غور کیا، الترکیب الاول، پہلی والی ترکیب میں، جب ہم نے پہلی والی ترکیب میں غور و خوض کیا، کون سی ترکیب پہلی ہے؟ البستان جمیل، ٹھیک ہے۔ وجد نہ ہو تو ہم نے اس کو پایا، وجد یجد پانا، وجد نہ ہو تو ہم نے اس ترکیب کو پایا۔ یترکب من کلمتین، ترکب یترکب مرکب ہونا، جڑنا، یترکب من کلمتین کہ وہ دو کلموں سے مرکب ہوتی ہے، ہو رہی ہے۔ احداہما، ان دو کلموں میں سے ایک کلمہ البستان، بستان ہے، والثانیہ، اور دوسرا کلمہ جمیل، جمیل ہے۔ پہلے میں دیکھیے یہی تو ہے البستان جمیل۔ کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى، تو جب ہم نے پہلا کلمہ اٹھایا، پہلا کلمہ پکڑا، یعنی البستانو پکڑا، وحدہ تنے تنہا، وہی البستان، اور پہلا کلمہ کیا ہے؟ البستان ہے۔ لم نفہم، تو ہم صرف البستان البستان کہتے رہے، البستان باغ باغ باغ، تو کہہ رہے صرف ایک کلمہ ہم نے لیا، لم نفہم الا معنی مفردا، تو ہم نہیں سمجھے سوائے ایک معنی، کیا معنی سمجھے؟ باغ، ٹھیک ہے۔ لا یکفی للتخاطب، وہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، باغ باغ کہتے رہے تو کوئی آدمی ہماری بات پہ دھیان ہی نہیں دے گا، باغ باغ بے وقوف سمجھے گا، ہے نا۔ لا یکفی للتخاطب، ایک کلمہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کذالک الحال، ایسے ہی یہی معاملہ ہے، یہی حال ہے، کیا؟ اذا اخذنا الکلمۃ الثانیہ، ہم تنے تنہا واحدہ، تنے تنہا واحدہ کا معنی تنے تنہا، جب ہم دوسرا والا کلمہ تنے تنہا لیتے ہیں، یعنی جمیل جمیل جمیل، خوبصورت خوبصورت خوبصورت، وہ دوسرا کلمہ ہے کیا؟ وہی جمیل، وہ کیا ہے دوسرا کلمہ؟ جمیل ہے۔ تو کہتے ہیں ولیکنھا اذا ضممنا، تو یہی حال ہے اس صورت میں کہ جمیل ہم نے کہہ دیا تو وہ بھی تخاطب اور بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو تنے تنہا کوئی بھی کلمہ ان میں سے بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں ولیکن اذا ضممنا احدى الکلمتین الى الاخرى، ضمہ یضم کا معنی ملانا، ٹھیک ہے۔ ولیکن، لیکن جب ہم نے اذا ضممنا، جب ملا دیا، احدى الکلمتین، دو کلموں میں سے ایک کلمہ کو، الى الاخرى دوسرے کے ساتھ، جب ہم نے دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، علی النحو، نحو کا معنی طریقہ، علی النحو الذی، اس طریقے پر، الذی فی الترکیب، جو طریقہ ترکیب میں ہے، اوپر جملہ پورا البستان و جمیل دونوں کو ملا کر اس طریقے سے کہہ دیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا البستان و جمیل، فہمنا معنی کاملا، تو ہم نے پوری بات سمجھ لی، معنی کاملا،
پورا معنی، پوری بات سمجھ میں آ گئی. فہمنا جمع متکلم کا صیغہ، فہم یفہم باب سمع سے، فہمنا معنی کاملا، تو ہم نے پوری بات سمجھ لی. واستفدنا فائدۃ تامہ، اور پورا فائدہ ہم نے حاصل کر لیا. استفادہ یستفید، استفادہ کا معنی فائدہ حاصل کرنا. واستفدنا فائدۃ تامہ، اور ہم نے پورا فائدہ حاصل کر لیا. کیا ہے پورا فائدہ؟ فرماتے وہی اتصاف البستان بالجمال. وہ فائدہ یہ حاصل کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ باغ خوبصورتی سے متصف ہے. یہ تو کہا جا رہا ہے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے. تو ہمیں یہ پوری یہ بات معلوم ہو گئی، ہمارے سننے والے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ باغ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے متصف ہے. وَلِذَالِكَ يُسَمَّ هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً. تو کوئی فائدہ مل گیا نا. کہہ رہے ہیں کہ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، یسمہ فعل مجہول، سما یسمی تسمیہ باب تفعیل سے، یسمہ فعل مجہول نام رکھا جاتا ہے، حاضر ترکیب اس ترکیب کا ہے نا. وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے، یسمى حاضر ترکیب اس ترکیب کا نام رکھا جاتا ہے جملۃ مفیدہ، جملہ مفیدہ اس کا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ فائدہ مل گیا ہے نا. کل واحدۃ من الکلمتین تعد جزءا من هذه الجملہ. اب دو کلمے ہیں، دونوں کو ملا کر تو وہ جملہ مفیدہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ اسی جملہ مفیدہ کا ایک ایک جز ہے. لہذا بستان یہ بھی جملہ مفیدہ کا جز ہوگا، اور جمیل یہ بھی جملہ مفیدہ کا جز ہوگا. کہتے ہیں کہ کل واحدۃ من الکلمتین، دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ تعد، عد یعد شمار کرنا، تعد شمار کیا جاتا ہے جزءا جز من هذه الجملہ اس جملے کا. یعنی دو کلموں میں سے ہر ایک کلمہ اس جملے کا جز سمجھا جاتا ہے، اور جز ہے بھی. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ. اسی طریقے سے بیٹا باقی تمام مثالوں میں ایسے ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَرَى، اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں ان الکلمۃ وحدھا لا تکفی فی التخاطب. ہماری ان باتوں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نرا ہم دیکھتے ہیں ان الکلمۃ وحدھا تنے تنہا کوئی ایک کلمہ لا تکفی فی التخاطب بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْن، بات چیت کرنے کے لیے ضروری ہے، لا بدہ ضروری ہے، من کلمتین کیا چیز ضروری ہے؟ دو کلموں کا ہونا. بات چیت کرنے کے لیے تخاطب کے لیے ضروری ہے دو کلموں کا ہونا. فَأَكْثَرَ یا دو سے زیادہ کا ہونا. حَتَّى يَسْتَفِيدَ الْإِنسَانُ فَائِدَةً تَامَّةً، تاکہ انسان پورا فائدہ حاصل کر لے. استفادہ یستفید استفادتاً کا معنی فائدہ حاصل کرنا. حتیٰ یستفید الانسان فائدتاً تامہ، تاکہ انسان پورا فائدہ حاصل کر لے، فائدہ تامہ حاصل کر لے. وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ، اب بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر تنے تنہا ایک کلمہ ہے تو اس سے تخاطب یعنی بات چیت کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا ایک کلمہ سے جب تک کہ ہم دو کلموں یا دو سے زیادہ سے ملا کر ان کو جملہ نہیں بنائیں گے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ نے کہہ دیا تھا کہ دو کلمے جب تک نہیں ہوں گے جب تک تخاطب ہی نہیں ہوگا، بات چیت ہوگی ہی نہیں. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قم، اضرب، اجلس فعل امر کا صیغہ، یہ تو ایک ہی کلمہ ہے. قم تو کھڑا ہو، اجلس تو بیٹھ، اضرب تو مار، ایک ہی کلمہ ہے. اس سے تو یار بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے ہم نے کہا قم تو کھڑا ہو، سننے والے کو طلب معلوم ہو گئی کہ یہ کھڑے ہونے کو طلب کر رہا ہے، تو اس سے تو مخاطب کو فائدہ تامہ مل رہا ہے، اور جب فائدہ تامہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جملہ مفیدہ ہو گیا. اور آپ نے کہا تھا کہ ایک کلمہ سے ایک کلمہ جو ہے وہ تخاطب اور بات چیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے فائدہ تامہ نہیں ملے گا ایک کلمہ سے جب تک کہ ہم جوڑیں گے نہیں دو یا دو سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو پھر یہ قم سے کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اما نحو قم، رہا قم جیسی مثالیں، اجلس جیسی مثالیں، تکلم. کہہ رہے ہیں کہ اما نحو قم، رہا قم اجلس جیسی مثالیں، تکلم مما ظاہر ہو، بولیے، تکلم بولیے، بات کریے، اجلس بولیے، قم بولیے. تو کہہ رہے ہیں مما ظاہر ہو، یہ سب ایسی مثالیں ہیں، ان میں سے ہے ظاہر ہو جن کا ظاہر یہ ہے انہو کلمۃ واحدہ کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، کافیۃ فی التخاطب، اور بات چیت کرنے میں کافی ہیں، یہ فائدہ تامہ مل جا رہا ہے. فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے،
کیوں؟ قم بظاہر تو ایک ہی کلمہ ہے، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ حرف فعل امر کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے. اب قم کا معنی ہوا تو کھڑا ہو، تو قم ایک کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک انتا ضمیر مستتر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، اور وہ ضمیر کو ملا کر دو کلمے ہو گئے. اور جب دو کلمے ہو گئے، ایک کلمہ لفظ میں ہے، ایک کلمہ مقدر ہے، بس یہ ہوا. تو دو کلموں سے ہی یہاں پر جملہ ہوا ہے پورا. فرماتے فلیس فی الحقیقت بکلمۃ واحدہ، تو یہ بھی حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے. وانما هو جملۃ مرکبۃ من کلمتین، یہ قم اور اجلس بھی جملے مرکب، ایسا جملہ ہے جو کہ مرکب ہے دو کلموں سے. احداہما ملفوظہ، ان دو کلموں میں سے ایک کلمہ تو ملفوظ ہے یعنی لفظوں میں ہے، وہی قم، اور وہ کیا ہے؟ قم ہے مثلا، اجلس ہے مثلا. والاخرى، اور دوسرا کلمہ غیر ملفوظۃ، لفظوں میں نہیں ہے، غیر ملفوظہ ہے. وہی انتا، وہ کیا ہے؟ انتا ہے. التی یفہمھا السامع من الکلام، جس انتا کو اس کلام سے سننے والا آدمی سمجھ لیتا ہے. وَإِن لَمْ يُنْتَقْ بِهَا، اگرچہ اس کو بولا نہیں گیا. إِن لَمْ يُنْتَقْ نَطَقَ يَنْتِقُ، بولنا. وَإِن لَمْ يُنْتَقْ مجھول، وَإِن لَمْ يُنْتَقْ بِهَا، اگرچہ اس کو بولا نہیں گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو انہوں نے مثال کی توضیح کر دی، آپ کو سب کچھ بتا دیا انہوں نے. ٹھیک، اب جو کچھ بتایا ہے اس کا خلاصہ قاعدے کے طور پر بیان کر دے رہے ہیں. فرماتے قواعد، قواعد قاعدہ کی جمع. پہلا قاعدہ، الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدہ. وہ ترکیب، کلمات کا وہ مجموعہ جو کہ فائدہ تامہ دے. یفید فائدۃ تامہ، جو فائدہ تامہ دے، یسمى جملۃ مفیدہ، اسی کا نام جملہ مفیدہ رکھتے ہیں. ویسمى ایضا کلامہ، اور اس کا نام کلام بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ مفیدہ کی تعریف اور کلام کی تعریف کر دی انہوں نے. قاعدہ نمبر 2، الجملۃ المفیدہ قد تترکب من کلمتین. جملہ مفیدہ کبھی مرکب ہوتا ہے دو کلموں سے، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ سے مرکب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا، البستان جمیل دو کلموں سے مرکب ہے، اور شم علی وردتن، قطف محمود زہرتن، یعیش السمک فی الماء، یکسر النخیل فی مصر، یہ دو سے زیادہ سے مرکب ہیں جملے. ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، وقت تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ سے بھی مرکب ہوتا ہے. وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور جتنے بھی کلموں سے مرکب ہو ان کلموں میں سے ہر ایک کلمے کو اس جملے کا جز شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.